حضرات محترم، سورہ بنی اسرائیل کا آج چوتھا درس واقع معراج کہ سبحان الذی سبحان کے متعلق، پھر بے عبدی پر گفتگو، پھر من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، آج ہے ومن لنری من آیاتنا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی تاکہ ہم اس بندے مکرم کو اپنی بعض نشانیاں اپنی قدرت کی دکھائیں۔ مسجد اقصی کے ارد گرد جو برکتیں ہیں، ان میں سے بعض یہ ہیں کہ مسجد اقصی تمام انبیاء سابقین کی عبادت گاہ ہے اور ان کا قبلہ ہے۔ اس میں بکثرت دریا، درخت، نہریں، چشمے اور یعنی پانی بڑا زبردست، اور ان میں 3 مساجد میں سے جس کے طرف قصداً انسان سفر کر سکتا ہے ثواب کی نیت سے کہ وہاں ثواب زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی تمام مسجدیں برابر ہیں، مسجد حرام اور مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ اور ان 4 مقامات میں سے ہے جہاں دجال کا داخلہ ممنوع ہے۔ دجال جب دنیا میں ہر کونے تک پہنچ جائے گا، لیکن ان 4 مقامات میں نہیں جائے گا۔ امام احمد نے اپنے سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ دجال تمام روئی زمین میں گھومے گا سوائے 4 مساجد کے، مسجد مکہ، مسجد مدینہ، مسجد اقصی اور مسجد طور، اور اس میں ایک نماز پڑھنے کا اجر 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ ابن ماجہ اور ابو داود نے، ابن ماجہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی باندی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا، یا نبی اللہ علیہ السلام، ہم بیت المقدس کے بارے میں ہمیں ان کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے فرمایا اس جگہ حشر ہوگا، لوگوں کا جو حشر ہوگا یہاں ہوگا، جس کو فلسطین کہتے ہیں بیت المقدس وہیں پہ ہے، لیکن اللہ اس کو زمین کو کھینچ لے گا، زمین اوسط پیدا ہوگی۔ اس جگہ آ کر نماز پڑھو، کیونکہ اس جگہ ایک نماز پڑھنے کا اجر 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو اس مسجد میں امام ابو داود نے روایت کیا کہ مسجد اقصی وہ دوسری مسجد ہے جس کو روئی زمین میں مسجد بیت اللہ کے بعد بنایا گیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، زمین علیہ السلام، زمین میں سب سے پہلی کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ اچھا، میں نے کہا پھر کون سی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے پوچھا ان کے درمیان کتنی مدت ہے؟ آپ نے فرمایا 40,000 سال، 40 سال۔ اور پھر تمہیں جہاں بھی موقع ملے تم نماز پڑھ لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصی کو تعمیر کیا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تجدید کی۔ یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے کیا ہیں؟ اسحاق بیٹے ہیں، یعقوب پوتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام پر پوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ ہم ان کو اپنے بعض نشانیاں دکھائیں، یعنی تاکہ ہم آپ کو آسمانوں کے طرف لے جائیں، تاکہ ہم ان میں بہت عجیب و غریب امور دکھائیں۔ حدیث صحیحہ میں کہ پیارے قائد دو جہان بیت المقدس کے پتھر سے آسمانوں کے طرف سفر کیا، اور ہر آسمان میں آپ کے ایک نبی سے ملاقات ہوئی، اور عقائد و جنت اور جہنم کے احوال سے مطلع ہوئے۔ آپ نے فرشتوں کو دیکھا جن کی تعداد کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کی تعداد صرف اللہ ہی جانتا ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ پیارے عقائد و جان نے بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ پہلی رکعت میں قُلْ يَا الْكَافِرُونَ اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھی۔ انبیاء علیہ السلام کی 7 صفیں تھی اور 3 صفیں مرسلین کی تھی، اور فرشتوں نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھی، اور یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اور اس میں یہ حکمت تھی کہ ظاہر کیا جائے کہ آپ سب کے امام ہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے روحوں کے ساتھ نماز پڑھی یا جسموں کے ساتھ۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ نماز آسمانوں کے طرف جاتے ہوئے پڑھی یا واپسی میں آتے ہوئے پڑھی۔
حافظ ابن کثیر نے کہا کہ واپسی میں پڑھی، اور قاضی عیاض نے کہا ہاں پہلے پڑھی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر آسمان میں 2 رکعت نماز پڑھی اور وہاں کے فرشتوں کی امامت فرمائی۔ آپ کا رات کو جان آسمانوں کے طرف عروج رات کے اس حصے میں ہوا، وہ ایک حصہ کتنے دیر پر مشتمل تھا اس کی مقدار معلوم نہیں۔ بعض روایت میں ہے کہ جب آپ واپس آئے تو بستر اس طرح گرم تھا جیسے انسان اس سے جدا ہوتا ہے۔ تو آنن فانن یہ سفر ہوا، اللہ کی قدرت ہے۔ آپ کے امامہ کے ٹکرانے سے جو درخت کی شاخیں ہلی تھی وہ اسی طرح ہل رہی تھی۔ آپ کو پہلے بیت المقدس تشریف لے گئے اور پھر آسمانوں کی طرف عروج کیا گیا تاکہ بتدریج بلند مقامات کی طرف عروج ہو، اور عجیب و غریب امور دیکھنے کے لیے آپ مرحلہ وار مانوس ہوں، اور آپ کے آنے اور جانے سے محشر کی زمین مشرف ہو جائے۔ کعب احبار نے بیان کیا کہ آسمانی دنیا سے بیت المقدس کی طرف ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اس دروازے سے ہر روز 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور جو شخص بیت المقدس میں آئے اور نماز پڑھے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام کو پہلے بیت المقدس تشریف لے جانا پڑا، پھر آسمانوں کی طرف عروج کرایا گیا۔ ایک قول یہ کہ بیت المقدس کا ہر ستون یہ دعا کرتا تھا کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہر نبی کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے، اب ہم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے مشتاق ہیں، ہمیں آپ کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ تو پہلے آپ کو بیت المقدس کی زیارت کی تاکہ ان کی دعا قبول ہو، پھر آپ کو آسمانوں کی طرف عروج کرایا گیا، اور اس تو مصنف کہتے ہیں کہ میں نے بھی بیت المقدس میں نماز پڑھی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے نماز پڑھی تھی کہ دوسرے لوگوں کے لیے ایک سنت بھی ہو جائے کہ ہماری حضور نے یہاں نماز پڑھی، اور آپ کی سنت ہو جائے۔ نیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا ثواب جو 50,000 نمازوں کے برابر ہوا ہے، اس کی وجہ سے وجہ یہی ہو کہ آپ نے وہاں نماز پڑھی ہے، ورنہ یہ مسجد تو پہلے سے ہی بنی ہوئی تھی، لیکن اس میں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب پہلے اتنا نہ تھا حضور کے جانے سے۔ جیسے مدینہ مسجد منورہ میں وہاں بھی 50,000 کی نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ اس آدمی کریم موران اللہ کریم نے فرمایا وَمِنْ آیاتی من تبعیضیہ داخل کر کے اس پر متنبی کیا کہ آپ کو بعض نشانیاں دکھائی گئی ہیں، تمام نشانیاں نہیں دکھا گئی، کیونکہ تمام نشانیاں تو غیر متناہی ہیں، اور جس میں متناہی غیر متناہی نشانیوں کو نہیں دے سکتے۔ علامہ شہاب الدین خفاجی نے ان نشانیوں کے بیان کے بارے میں لکھا ہے کہ مثلا رات کے ایک قلیل وقفے میں آپ کا بیت المقدس پہنچ جانا اور آپ کے سامنے بیت المقدس کو منکشف کر دینا، جب مشرکین نے آپ سے بیت المقدس کی نشانیوں کے متعلق پوچھا، اور تمام انبیاء علیہ السلام کا متمثل ہو کر بیت المقدس میں آنا اور آپ کا ان کو نماز پڑھانا، اور ہر نبی کا اپنے مقام کے اعتبار سے کسی آسمان پر بھی موجود ہونا، اور اس جگہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمانوں کی تمام نشانیاں دکھائی، تو اور ہمارے پیارے قائد وجہان کو بعض نشانی دکھائی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو نشانیاں دکھائی گئی ان کا تعلق توحید کے دلال کے ساتھ ہے، اور آپ کو جو نشانیاں دکھائی گئی ہیں ان کا تعلق معراج کے ساتھ ہے۔ دوسرا جواب یہ کہ ہمارے پیارے قائد وجہان کو جو بعض نشانیاں دکھا گئی وہ ان تمام نشانیوں سے بڑھ کر ہیں جو پیارے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی گئی۔ لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ سورہ نجم آیت نمبر 18، بے شک انہوں نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں ضرور دیکھیں۔ اس آیت کے آخر میں فرمایا بے شک وہی بہت سننے والا اور دیکھنے والا، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اس کے دو محمل ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیارے قائد و جہان کی باتوں کو بہت سننے والا اور آپ کو بہت دیکھنے والا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور نمبر دو، سیدنا محمد علیہ السلام کے کلام، حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے والے اور اس کے جمال کو
دیکھنے والے ہیں۔ یہ بھی معنی ہے کہ حضور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے والے بھی ہیں اور دیکھنے والے بھی ہیں۔ رات کے قلیل وقفے میں علامہ علائی نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ شب معراج میں حضور علیہ السلام کے سفر کے 5 مرحلے تھے۔ پہلا مرحلہ براق پر سوار ہو کر مسجد اقصیٰ تک، یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ سیڑھی پر چڑھ کر آسمان دنیا تک۔ تیسرا مرحلہ فرشتوں کے پروں پر سوار ہو کر 7ویں آسمان تک۔ چوتھا مرحلہ حضرت جبریل علیہ السلام کے پروں پر سوار ہو کر سدرۃ المنتہا تک۔ 5واں مرحلہ رفرف پر سوار ہو کر قاب قوسین تک۔ آپ کو براق معراج فرشتوں کے پروں اور حضرت جبریل کے پروں پر سوار کرانے کی حکمت یہ تھی کہ آپ کی اللہ تعالیٰ کی نزدیک عزت و جات اور کرامت کو ظاہر کیا جائے کہ عزت، ورنہ وہ تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو وہ کر سکتا، لیکن پوری دنیا والے نورانی مخلوق کو کہ یہ ان انسانوں میں یہ بھی ایک انسان ہے کہ جس پر تم لوگوں نے اعتراض کیا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اب انسان کی عزت دیکھ۔ حضور علیہ السلام کی برکت سے انسانوں کو عزت ملی اور اس کی امت کو ماشاءاللہ، ورنہ اللہ سبحانہ اس پر قادر ہے کہ آپ کو پلک جھپکنے سے پہلے جہاں چاہے بغیر کی سواری کے ذریعے پہنچا دے۔ ایک قول یہ کہ براق صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تھا، اور مسجد اقصیٰ سے لے کر جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا معراج تھی، اور یہ سیڑھی، اس نورانی سیڑھی کے آسمانوں تک 7 ڈنڈے تھے۔ 8واں ڈنڈا 7ویں آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا تک تھا، اور 9واں ڈنڈا مقام مستوی تک جہاں پر قلم چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے، اور 10واں ڈنڈا صریف الاقلام سے لے کر عرش تک۔ ظاہر ہے کہ شب معراج پیارے آقا دو جہان نے جس مسافت کو طے کیا اپنی اصل پر تھی، یعنی اس مسافت کو لپیٹ کر کم نہیں کیا گیا، بلکہ مکہ مکرمہ سے لے کر اس مقام تک جہاں سے آپ کو وحی کی جاتی ہے 3 لاکھ سال کی مسافت ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ 50,000 سال کی مسافت ہے۔ اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں، اور یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح بعض صوفیاء کہتے ہیں کہ مسافت لپیٹ دی جاتی ہے، اور فقہاء بھی اس کو بطور کرامت ثابت کرتے ہیں۔ علامہ روح المعانی نے یہ تحقیق کی ہے۔ اس جگہ یہ سوال ہوتا ہے کہ ایک لمحے میں اتنی طویل اور عظیم سیر کیسے واقع ہوگی؟ اس کا جواب ہے کہ بعض علماء نے یہ نقطہ بیان کیا کہ حضور علیہ السلام بمنزلہ روح ہے، اس کائنات کے لیے کیا ہے؟ روح ہے، اور یہ کائنات بمنزلہ جسم ہے، اور جب جسم روح سے نکل جاتی ہے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ جب پیارے آقا دو جہان اس کائنات سے نکل گئے تو یہ کائنات مردہ ہو گئی، اور جب آپ اس کائنات میں واپس آئے تو یہ کائنات پھر زندہ ہو گئی۔ آسمانوں، زمینوں، سورج اور سیاروں کی گردش جہاں تک پہنچتی تھی وہیں پر رک گئی، اور جب آپ اس کائنات میں داخل ہوئے تو پھر گردش میں وہ آ گئی۔ تو اسی طرح حضور علیہ السلام نے کہ جب گھر سے نکلا تو زنجیر ہل رہا تھا، واپسی میں بھی وہ ہل رہا تھا۔ واقعہ معراج کے متعلق بکس المحدثین نے یہ کہا کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے ہوا۔ علامہ نووی نے ذکر کیا کہ متقدمین اعظام جمہور محدثین فقہا کا اس پر اتفاق کے واقع معراج بحث کے 16 ماہ بعد ہوا۔ علامہ سبکی نے کہا اس پر اجماع ہے کہ واقع معراج مکے میں ہوا، اور مختار وہ ہے جو ہمارے شیخ ابو محمد دمیاطی نے کہا کہ معراج ہجرت سے 1 سال پہلے ہوئی ہے، اور سید جمال الدین محدث نے روضۃ الاحباب میں لکھا کہ واقع معراج ماہ رجب کی 27 تاریخ کو ہوا، جیسے کہ حرمین شریفین میں اسی پر عمل ہوتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ معراج ربیع الاخر میں ہوا، ربیع ثانی بھی کہتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ رمضان میں ہوئی، ایک قول یہ ہے کہ شوال میں ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی متعدد اقوال ہیں۔ یہ قاضیات نے اپنی کتاب میں لکھا۔ علامہ علوسی لکھ رہے کہ علامہ نووی نے اور روضہ میں لکھا کہ اعلان نبوت کے 10 سال بعد واقع معراج ہوا، اور فتاوی میں ہے کہ نبوت کے 5ویں یا 6 سال معراج ہوئی۔ فاضل ملا امین عمری نے شرح ذات شفا میں وثوق سے لکھا کہ بعض کے 12 سال بعد معراج ہوئی، اور ابن حزم نے اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے کہ علامہ نووی نے اپنے فتاوی میں لکھا ہے کہ معراج ربیع الاول میں ہوئی، اور شرح سے مسلم میں لکھا کہ ربیع الاخر میں ہوئی، اور روضہ میں وثوق سے لکھا ہے کہ رجب میں ہوئی۔ ایک قول رمضان کا اور ایک قول شوال کا ہے، اور یہ 27ویں شب
کو واقع ہوئی، بعض نے کہا جمعے کی شب ہوئی، بعض نے کہا ہفتے کی شب ہوئی۔ علامہ دمیر نے ابن الاثیر سے نقل کیا کہ معراج پیر کی شب ہوئی، روح المعانی نے یہ تحقیق کی ہے۔ ابتدا کہاں سے ہوئی اس میں بھی اختلاف ہے کہ معراج کس جگہ سے؟ امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، امام نسائی نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ حضور علیہ السلام حتیم کعبہ میں نیند اور بیداری کے عالم میں تھے کہ آپ کے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے آپ کا یہاں سے یہاں تک، گلے سے ناف تک سینہ چاک کیا۔ امام نسائی نے حضرت ابن عباس سے اور امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں اور امام طبرانی نے کبیر میں حضرت ہانی سے یہ روایت کیا کہ حضور علیہ السلام عشاء کے نماز کے بعد ان کے حضرت ہانی فاختہ بنت ابی طالب کے گھر میں سوئے ہوئے تھے، آپ کو معراج کرائی گئی اور اسی شب آپ لوٹ آئے۔ یہ روح المعانی کا ان روایات میں اسی طرح تطبیق ہو سکتی ہے کہ حضور علیہ السلام پہلے حضرت ہانی کے گھر سوئے، پھر وہاں سے اٹھ کر حتیم کعبہ میں چلے گئے اور وہاں سے سفر معراج شروع ہوا، اور چونکہ ابتدا میں آپ حضرت ہانی کے گھر تھے اور بعد میں حتیم کعبہ تشریف لے گئے، اس لیے دونوں جگہوں کی طرف معراج کی نسبت کر دی گئی ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ کے گھر سے معراج ہوئی، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ہانی سے تعلق کے بنا پر آپ نے حضرت ہانی کے گھر کو اپنا گھر فرمایا، اور یہ بعض اس میں جو ہے تعارض ہے، لیکن اس میں بظاہر تعارض نہیں، تعارض کے تطبیق ہے کہ بعض لوگ اس کو، جیسے ہم نے ربیع الاول کی اس مہینے میں کہ بعض لوگ کہنے دیکھ حضور علیہ السلام تو 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 8 کو فلاں، ہم نے بولا یہ روایات ہوتے ہیں لیکن پھر عملی جامہ کس کو پہنا گیا، معمول بحق کون سا وہ رہا، تو 12 ربیع الاول کے بھائی آپ نہیں کرتے تو 8 کو کرو، 15 کو کرو، پورے سال کرو۔ حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی تھوڑی کہ ایک دن اس میں تخصیص دوسری دن جائز نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کا واقعہ معراج بھائی 27 رجب میں نہیں کرے، آپ جتنے رمضان میں کرے، کسی وقت اس معجزے کو بیان کر کے لوگوں کو بتا دیں کہ حضور علیہ السلام کو اتنا بڑا معجزہ اللہ نے عطا کیا کہ جس سال میں پیارے عقائد و جہان کے چچا ابو طالب بھی دنیا سے گئے، اس پھر خدیجۃ الکبریٰ بھی دنیا سے گئے، تو عام الخزن تھا، بڑے مشکلات تھے، تو جو انسان پریشان ہوتا ہے پھر وہ کہتے چلو کہیں سیر و تفریح پہ چلے جائیں، تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو اس کائنات کی سیر کروائی، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے تاکہ اپنی آیتوں میں سے دکھا دے۔ وہ سننے دیکھنے والے ہیں۔ کل انشاءاللہ بالتفصیل یہ مختلف آگے پیچھے روایتیں کل مربوط انداز سے اس کو بیان کریں گے، مزید انشاءاللہ ہو سکتا ہے تو 3 دن مزید بھی لگ سکتے اس واقعے پر، اور سننے والے بھی اور ہم بھی اس کو پڑھ کر ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے حضور پیارے عقائد و جہان لوگ آج دنیا سے کہتے ہم پوری دنیا میں گھومے، اور ہمارے حضور نے جو کچھ دیکھا وہاں دوسرے انسانیت کے لیے تو امکان بھی نہیں۔ سائنس نے کتنی ترقی کی، کوئی کہتے چاند میں پہنچا، کوئی کہتے نہیں پہنچا اور حضور علیہ السلام 7 آسمان سے بھی اور سدرۃ المنتہا سے بھی اور پھر لامکان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اسے پیارے نبی کی سچی محبت نصیب فرمائے، اس کی پیاری پیاری سنتوں کو زندہ کر کے پیارے حضور علیہ السلام کی پیاری شریعت پر عمل کر کے پھر دوسروں تک پہنچانے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔